وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ آل عمران کی یہ 14ویں رکوع کی آیات ہے۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے اہل ایمان کو سود سے متعلق منع فرمایا کہ یہ بڑھتا چڑھتا سود چھوڑ دو، اس لیے کہ سود سے وہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں جن کو اسلام مٹانا چاہتا ہے۔ سود خور انسان سخت دل ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی رواداری نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا دوسروں کے لیے، جبکہ سود دینے والا جو ہے وہ بھی اس میں حسد، نفرت، بغض یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ اخلاق کے خلاف ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دوسری صفات کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا جا رہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ سارعوا صورت سے ہے، عام لفظ ہے کہ دوڑ کر چلو اس راستے پر، وَسَارِعُوا دیر نہ لگاؤ، کیا پتہ زندگی کی کتنی مہلت باقی ہے۔ تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس راستے پر چلو دوڑ کر جو تمہارے رب کی مغفرت کا راستہ ہے۔ اور یہ آگے صفات بیان ہوئی ہے، ان صفات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر ہے۔ تو فرمایا دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف جاتا ہے، وہ جنت اور جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، ارضها السماوات والارض، اور وہ جنت ایسی ہے، اس کی وسعت اس طرح ہے جیسے آسمان اور زمین کی وسعت ہے، احساس دلانے کے لیے کہ انسان کے سامنے سب سے وسیع چیز یہ زمین و آسمان ہی ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اس جنت کی طلب کے لیے دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہاری رب کی مغفرت کا راستہ ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت صرف اور صرف کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو تقوی والے ہوں گے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اپنی دنیا کی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر آگے یہ صفات ہیں، ذرا ان کو اپنے اندر ٹٹولیں کہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہیں تو ان کو اجاگر کریں۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء کشادگی میں، والضراء تنگ دستی میں بھی، یعنی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے، جیسے حالات ہیں اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، اب دیکھیں کشادگی میں تو خرچ کرنے کا تصور بڑا واضح ہے، لیکن تنگ دستی میں خرچ کرنا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے اپیل کی کہ بڑا مقابلہ ہے، روم کے ساتھ مقابلہ تھا، اسی جنگ کا وہ حال ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آیا، کوئی آدھا سامان لے کے آیا، اور ایک جانثار ایسا تھا کہ جو تازہ مزدوری کرتا تھا، تازہ کھاتا تھا، اس نے دیکھیں کیا طریقہ اختیار کیا، مزدوری کی رات کو ایک باغ میں، اور صبح اجرت میں کھجوریں ملی اسے، کچھ پانی دیا رات کو، وہ کھجوریں لے کر اپنے کپڑے میں لپیٹ کر کے کوئی دیکھے گا کیا کہے گا کہ دیکھو اتنے بڑے ملک سے مقابلہ کیا، کہنا اردو کی ایک کہاوت ہے، کیا پدی کا شور،
لے کے لپیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں تو یہی کچھ کر سکتا۔ آپ کی آنکھیں نمدار ہو گئیں اپنے اس جانثار کے اس جذبے کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، وہ جذبوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے نا مسجد نبوی کے صحن میں، اس ڈھیر کے اوپر بکھیر دو، یہ سب پر بھاری ہے۔ تو یہ ہے کہ متقین وہ ہیں جو کشادگی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صرف والکاظمین الغیظ، کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے کو، کاظم کا جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ کہ والعافین عن الناس، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ دو خوبیاں ہی ہمارے اندر آ جائیں نا، یہ عدالتیں ویران ہو جائیں۔ غصے کو پی جانا یہ بہت بڑے طاقت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کرے۔ اور غصے کے لیے بہت سے باتیں اور بھی ہیں کہ اول الغضب جنون وآخرہ ندم، غصے کا آغاز پاگل پن ہے، انسان عقل سے دور ہو جاتا ہے جب غصہ اس پر حاوی ہوتا ہے۔ غصے کا آغاز پاگل پن ہے، وآخرہ ندم، اور اس کا انجام ندامت ہے، پھر پچھتاتا ہے او میں کیا کر بیٹھا اتنے سے چند لمحوں میں۔ یہ تو انسان کو سوچنا چاہیے، اور یہ کہ جب غصہ آئے کھڑے ہوئی حالت میں آئے تو بیٹھ جائے انسان، بیٹھی ہوئی حالت میں آئے تو لیٹ جائے، تاکہ وقفہ مل جائے، عقل بحال ہو جائے اور صحیح فیصلہ کر سکے۔ تو غصے کو پی جاتے ہیں متقین اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کس طرح سے تعلقات منقطع کر لیں، دوسرے کی عزت پامال کرنے پر آ جاتے ہیں، لیکن متقین کا یہ رویہ نہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنین کو، ایسے نیک لوگوں کو، نیک صفات لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین اذا فعلوا، اب دیکھیں یہ نہیں کہ متقین سے کوئی برے کام نہیں ہوتے، فرمایا کہ جب ان سے کوئی فحش حرکت سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کوئی اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کوئی اور گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، اچانک یکایک انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، اپنے ان گناہوں کے حوالے سے اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ کتنا اچھا راستہ رکھا ہے اللہ نے معافی کا، توبہ کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ اللہ تو ہر وقت گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم جب کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اس کے جواز کے لیے دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو غلطی ہو جائے اس کو تسلیم کر لیں، اور اس کے لیے ہم کیا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور آئندہ اصلاح کے لیے اپنی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط کیا ہے میں نے جو کیا ہے، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا ان کا بدلہ؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ معافی، مغفرت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وجنات، اور باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا بدلہ ہے دیکھو یہ عمل کرنے والے لوگوں کا، جو اچھے عمل کرتے ہیں، جو گنوائے ہیں ابھی، ان کو اختیار کرنے والے لوگوں کا کتنا اچھا بدلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں، کتنے واقعات گزر چکے ہیں، ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو۔ فسیروا فی الارض، اور زمین میں ذرا چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی جنہوں نے اللہ کی دعوت کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، حقیقتوں کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا کہ کوئی نہیں آخرت ہے، کیسے پیدا ہوں گے دوبارہ، تو ان کا انجام کیا ہوا۔
محترم بھائیوں، آج بھی وہ مکانات موجود ہیں جو قوم عاد اور سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے تھے۔ جب مدینہ سے طائف کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف پہاڑوں میں وہ آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے فانظروا فسیروا فی الارض، زمین میں ذرا نکلو تو صحیح، دیکھو، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو جو بیان ہوئی ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔